فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ اب آئیے غسل کا بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور تم جنب ہو یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ یعنی غسل کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ پھر دوسری جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم ہے۔ اور چونکہ تیمم غسل کا بھی ہوتا ہے اور وضو کا بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز تیمم کے بیان میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ حدیث پاک سن لیجئے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے، یعنی شروعات یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، یعنی نماز کے جیسا وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، یعنی اس کو گیلا کرتے، جس کو گجراتی بھاشا میں کہتے ہیں بھینو کروں، ہے نا، بھگاؤ۔ اور پھر کہتے ہیں، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، لپ چلو کو بھی کہتے ہیں، مٹھی کو بھی کہتے ہیں، تو 3 لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر یعنی تمام جسم کی چمڑی پر پانی بہاتے۔ انہی کتابوں میں یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، حضور علیہ السلام نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک دھوئے یعنی پیر شریف دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور علیہ السلام نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے، ہے نا۔ جنوب جنابت کی حالت کو کہتے ہیں جو پیچھے 1-2 مرتبہ آ چکا ہے۔ اب آئیے غسل کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان کیے جائیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں اور اس کو 3 جز بھی کہا جاتا ہے۔ غسل کے 3 جز ہیں یا غسل میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا، کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ حلق گلے کو کہتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ یوں غسل نہ ہوگا اور نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز ہوگی، یعنی جائز نہیں ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں اور دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں اور زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ حلق مانے گلا۔ ہاں یہ یاد رہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے غرارہ اور غرغرہ نہ کریں، ہے نا، حلق تک ایک دم پانی پہنچانا نہیں ہے،
جہاں تک ممکن ہو بس وہیں تک کر لیں۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، ضرر معنی نقصان، جیسے چھالیاں یعنی ڈلی، سپاری کے دانے اور گوشت کے ریشے، اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں، مسی کس کو کہتے ہیں؟ ایک قسم کا منجن ہے، اور ریخیں منجن یا پانوں کے رنگ کے نشان جو دانتوں میں پڑ جاتے ہیں اس کو ریخ کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ریخیں پڑ گئی ہو مسی کی، منجن وغیرہ کی، تو ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کی مضرت کا اندیشہ ہے، یعنی نقصان ہوگا، وہ چھل جائے گا، مسوڑے وغیرہ چھل سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں معاف ہے۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جما لیا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے، اس کی نگہداشت میں حرج ہے نا؟ یعنی اس کو محفوظ رکھنے میں حرج ہے۔ ہاں، بعد میں معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو، پانی وہاں تک نہ پہنچ سکتا۔ یہی تک جو ہے غسل کا یہ پہلا فرض مکمل ہو چکا۔ اب غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، ہے نا؟ بال برابر بھی جگہ کوری نہ رہ جائے، بال برابر بھی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ تو دوسرا اور تیسرا فرض انشاءاللہ العزیز کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفیض فرمائے، اور بالخصوص اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔